की कसम, आसमान की इस आंख ने यह मंजर देखा जब अबू सुफियान हज़रत उम्मे हबीबा के घर आया। सगी बैठी है, इसके सीने पे पलके जड़ा हुई है। बेटी बाप से इंतहाई प्यार करने वाली होती है। तुम में बेटियों के बाप बैठे हैं, बेटों के बाप बैठे हो, लेकिन जो प्यार वालिद को बेटी से मिलता है वो बेटों से नहीं मिलता। इसके बावजूद अबू सुफियान आए, कहा बेटी मैं तेरा बाप, बेटी मैं तेरा वालिद, बेटी मैं तेरा अब्बू, दरवाजा खोल, बात करनी है। दरवाजा खोला गया, घर में तने तनहा उम्मे हबीबा सरवर कायनात की बीवी उम्मुल मुमिनीन है, वो मुमिना है, ये मुशरिक है, वो मुस्लिमा है, गैर मुस्लिम है, वो पैगंबर की दोस्त है, ये पैगंबर का भी दुश्मन है। कहा आ जाओ, अंदर आए, कहा अब्बू अभी ठहरो, कमरे में ना आना, हवेली में ठहरो, सहन में ठहरो। कमरे में गई, बाप देख रहा है हुजूर पाक का बिस्तर बिछा हुआ है। बिस्तर को तय किया, बंद किया, एक तरफ किया, खाली नंगी चारपाई पे कहा अब्बू बैठो, बात करो, बात क्या है। बाप ने कहा बाकी बातें बात पे, बाकी मामले बात पे, लेकिन तुझ पे मुझे हुज थी, एतमाद था, उम्मीद थी, तू मेरी कदर से बात सुनेगी, तू खाक बात सुनेगी। तूने तो बैठने के लिए जगह भी तय कर दी। बेटियां बाप के लिए जगह बनाया करती है, तूने जगह उठा दी, बिस्तर लगाया करती है, तूने बिस्तर ओढ़ के फोल्ड कर दिया। मेरी बात क्या होगी? कहा अब्बा तेरी मोहब्बत अपनी जगह, एहतराम पैगंबर अपनी जगह, तेरी कदर अपनी जगह, रसूलुल्लाह का इकराम अपनी जगह। हुज़ूर पाक की जिंदगी वो पाक जिंदगी है जिस पर रब पलीत मक्की को नहीं बैठने देता। मैं पैगंबर के पाक बिस्तर पे पलीत मुशरिक को नहीं बैठने दूंगा। जब इनके वालिद अबू सुफियान घर आए फतेह मक्का से पहले, जब उनको लगा कि अब चूंकि मुआहिदा कुरैश ने तोड़ दिया, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अटैक करेंगे मक्का पे, लिहाजा वो आए, तो इनके वालिद को इन्होंने घर में तो आने दिया, लेकिन अपने शौहर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठने नहीं दिया। कहा है मेरे वालिद तुम काफिर हो और ये बिस्तर नबी का है, मैं तुम्हें इस पर नहीं बैठने दे सकती। तो अबू सुफियान परेशान हो गई, ये क्या है, एक बेटी बाप को नहीं बैठने देती। तो यहाँ बेटी की बाप से कोई दुश्मनी नहीं थी, ये ईमान और गैर ईमान, ईमान और कुफ्र की तमीज़ थी इनके पास, जो आज हमारी माँ बहनों में से अक्सर भूल चुके हैं। ख़ास तौर से नौजवान लड़कियां जो अपने मन मुताबिक शादी के लिए ना ईमान देख रही ना कुफ्र देख रही। देखिए इस खातून को, ईमान को ऐसे अपने अफजल समझती थी कि अपने सगे बाप से कहा खड़े रहो, क्योंकि बाप माँ का शौहर भी हो सकता है, बाप के इंतखाब माँ दूसरी शादी, नहीं ये सगा बाप है। कह रही तुम बैठ नहीं सकते हो। अबू सुफियान को लगा मैं तो सरदार हूँ मक्के का और तेरा बाप हूँ, कहा नहीं बैठ सकते हो, तुम काफिर हो और ये बिस्तर नबी का है, तुमको नहीं बैठने दूंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से एक हदीस जो कि मशहूर है लोगों में, मैं उसकी सनद के ताल्लुक से, उस हदीस के सही और गलत के ताल्लुक से खुलासा करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर इससे पहले सुना है कि तकरीबन हर मसलक वाले इस वाक़े को बयान करते हैं, और हमने खुद सुना है शेख मेराज रब्बानी की तरफ से एक टॉपिक पर उन्होंने बयान दिया मियाँ बीवी के हुकूक के ताल्लुक से, उसके अंदर भी इस हदीस को उन्होंने बयान किया है।
اسی طرح سے فخریہ لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ تو قسم کھا کر کے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے۔ کیا یہ حدیث اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو دیکھیے، یہ جو حدیث ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کردہ، اس حدیث سے یہ عقیدہ لیا جاتا ہے، یہ عقیدہ بتایا جاتا ہے، یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر مشرک کسی مسلمان کے بستر پر بیٹھنا چاہے تو اس کو نہیں بیٹھنے دینا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اس حدیث کو دلیل بنا کر کے۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ حدیث کن کن کتب حدیث کے اندر ہیں۔ تو دیکھیے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب یہ واقعہ سیرت کی مشہور کتابوں کے اندر ہے، جیسے الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 539 ہے، جس کو ایک وقت تھا کہ اس کتاب کے اوپر ایوارڈ دیا ہوا ہے، سعودی عرب کے اندر اس کتاب کے اوپر ایوارڈ دیا ہوا ہے، جبکہ اس سیرت کی کتاب کے اندر جو الرحیق المختوم ہے، اس کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو بے سند ہیں، ضعیف ہیں، یہاں تک کہ موضوع من گھڑت تک قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں، اکثریت ہے مولوی حضرات کی جو ڈگری یافتہ ہیں، بجائے اس کی سند کے بارے میں تحقیق کرنے کے، وہ دھڑلے کے ساتھ اس کتاب کو اپنے گھروں میں رکھنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیرت کے اوپر جو سب سے زبردست کتاب لکھی گئی ہے صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی طرف سے، اس کتاب کو، الرحیق المختوم کو، ہر مسلمان کے گھر کے اندر ہونی چاہیے، ہر مسلمان عورت مرد کو پڑھنی چاہیے، یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس کتاب کے اندر، الرحیق المختوم کے اندر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر حدیث، ہر واقعات کے اوپر 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تحقیق کیا جائے، صحیح ہو مانا جائے، اس کو بتایا جائے، صحیح نہ ہو تو اس کی نشاندہی کی جائے، اس کے بارے میں خلاصہ کی جائے۔ تو دیکھیے، یہ کتاب الرحیق المختوم کے اندر یہ واقعات، یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفحہ نمبر 539 پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے دلائل نبوہ امام بہقی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ سیرت ابن ہشام کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265، اسی طرح سے ابن جریر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325 326، اور التعلیق علی الرحیق المختوم شیخ عبداللہ کی صفحہ نمبر 171۔ اسی طرح سے معجم الصغیر طبرانی کے اندر صفحہ نمبر 202، اور ابن سعد کی طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 99 اور 100، سیر علام النبلہ حافظ ذہبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223، فقہ السیرت البانی رحمۃ اللہ علیہ کی 373 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سیرت نبویہ ابن ہشام ہمیری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 856 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس روایت کے بارے میں، اس واقعات کے بارے میں محققین نے، جو محققین ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں خلاصہ کیا ہے، اور ہم نے تحقیق کی ہے تو پتہ چلا کہ ابن اسحاق نے بغیر سند کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ یعنی یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہ دی، کہا کہ آپ مشرک ہیں، آپ کافر ہیں، آپ نجس ہیں، ناپاک ہیں، لہذا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہیں دوں گی۔ اس طرح کے فتوے دیے جاتے ہیں اس کو دلیل بنا کر کے کہ مسلمان کے بستر پر کافر مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ واقعہ، یہ بات، یہ حدیث با سند صحیح اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ضعیف لکھا ہے فقہ السیرہ کے اندر صفحہ نمبر 373 وغیرہ پر، اور امام
نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن حزم نے اس کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے. اب بتائیے، اس طرح کے قول موجود ہیں، اور میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر 3 لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ اس کے بارے میں تفصیلی طور سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ فتویٰ دینا کہ مشرک کافر مسلمان کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دلیل باطل ہے، باسند صحیح ثابت نہیں ہے. اور پھر اسلام تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، خاص طور سے جو مشرک لڑائی نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے مسلمانوں سے، اسلام سے. ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کو اسلام سے قریب کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور یہ رویہ رکھنے سے کہ مسلمان کے بستر پر کافر مشرک نہیں بیٹھ سکتا، اس سے کافر مشرک دور ہوگا، اسلام کے قریب نہیں ہوگا، لہٰذا یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے. اس تعلق سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1003 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2620 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ، میری ماں جو کہ مشرکہ تھی، کافرہ تھی، میرے ہاں آئی بڑی خواہش لے کر کے ملاقات کرنے کی. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اب آپ جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مسلمان عورت مرد کے ماں باپ اگر کافرہ بھی ہوں، مشرکہ بھی ہوں، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سے پیش آئے، ان کا ادب و احترام کرے. اسی طرح سے سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ لوگ شرک بھی کر رہے ہوں، مشرک بھی ہوں، تو ان کی شرک والے عمل ہیں، شرک والے جو حکم ہیں وہ مت کرو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، صلہ رحمی کرو. اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ مشرک مسلمان کے بستر پر بیٹھ جائے گا تو بستر ناپاک اور نجس ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے. اسی طرح سے مشرک مسجد میں چلا جائے گا تو مسجد ناپاک نجس ہو جائے گا، یہ بھی بات درست نہیں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ ابن اسال کو، جو کہ مشرکہ تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑوا کر کے اور مسجد کے اندر لے جا کر کے ایک ستون سے بندھوا دیے، ایک پلر سے بندھوا دیے. 3 دن تک وہ بندھے رہے. ان کے بندھے رہنے سے مسجد ناپاک اور نجس نہیں ہوئی. تو مشرک کے مسلمان کے بستر پر بیٹھنے سے بستر گندا یا نجس ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے جب سمامہ کو 3 دن کے بعد جب ان کو چھوڑا گیا تو سمامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی دیکھ کر، حسن سلوک کو دیکھ کر، صحابہ کے حسن سلوک کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیے، غسل کیے، اس کے بعد اسلام قبول کیے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 469 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4372 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، جو لوگ اسلام سے اور مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سے پیش آنا چاہیے. اور اس حدیث کو دلیل بنا کر کے کہ مشرک کے بیٹھ جانے سے مسلمان کے بستر پر مسلمان کا بستر گندا ہو جاتا ہے، یہ بات کہنا درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.